بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 101۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صحابی کی تعریف۔ حدیث مرفوع، موقوف اور مقطوع کا ذکر چل رہا تھا۔ مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل تقریر کا ذکر ہو، اور موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحابی کے قول فعل عمل تقریر کا ذکر ہو، اور مقطوع اس کو کہتے ہیں جس میں تابعی کے قول فعل عمل تقریر کا ذکر ہو۔ مرفوع سے متعلق بحث مفصل گزر چکی۔ اس کے بعد موقوف حدیث کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس میں چونکہ صحابی کا ذکر آیا تھا، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس موقع کی مناسبت سے صحابی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اور جیسے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس کتاب میں جو مباحث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے ایک مرتب طریقے سے موقع پر ذکر کریں گے، تو یہاں اس موقع کی مناسبت سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمُخْتَصَرُ شَامِلًا لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ اسْتَرَدْتُ مِنْهُ إِلَى تَعْرِيفِ الصَّحَابِيِّ مَا هُوَ فَقُلْتُ وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الأصح۔ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب کہ یہ مختصر کتاب شامل ہے علوم حدیث کے تمام انواع کو، تو اس سلسلے میں میں نے صحابی کی تعریف ذکر کی ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، تو میں نے بیان کیا وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اس حال میں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا ہو، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ اور ان کا انتقال اسلام پر ہوا ہو، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ اگرچہ بیچ میں ارتداد وہ مرتد ہو گیا ہو اصح مسلک کے مطابق۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف ذکر کی، یہ پوری تعریف ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ فی الاصح۔ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس تعریف کی تشریح بیان فرما رہے ہیں۔ والمراد باللقاء ما هو اعم من المجالسة والمماشاة ووصول احدهما الى الاخر وان لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره۔ مراد ملاقات سے اعم ہے، چاہے وہ آپس میں بیٹھنے کی طریقے سے ہو، والمماشات ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی شکل میں ہو، ووصول أحدهما إلى الآخر ایک کا دوسرے کی طرف پہنچنے کی شکل میں ہو اگرچہ بات چیت نہ ہوئی ہو، اور اس میں ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کو دیکھنا بھی داخل ہے، برابر ہے کہ وہ خود ہو یا کسی اور کے ذریعے سے ہو۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے صحابی کا رتبہ بہت بلند ہے، اور صحابہ کی وجہ سے صحابیت کا شرف جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دیگر تمام لوگوں سے انسان ممتاز ہو جاتا ہے، اور شریعت کے کئی احکام میں اس سے فرق بھی پڑتا ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک تعریف کی ضرورت ہے تاکہ جو صحابی نہ ہو اس سے نکل جائے۔ اور پھر عام طور پر ذہن میں صحابی سے یہ آتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ بہت زیادہ دیر رہا ہو، عام طور پر جو صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عرصے دراز تک زندگی گزاری ہے، لیکن اصول حدیث میں ہمارے پیش نظر صحابی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صحابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادنیٰ ملاقات بھی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے چلنا، دور سے دیکھنا، یہ بھی کافی ہے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لقاء کی شرط ہم نے لگائی من لقیہ، تو لقاء عام ہے، چاہے ایک دوسرے اکٹھے بیٹھنا ہو، اکٹھے چلنا ہو، ایک کا دوسرے کی طرف پہنچنا ہو اگرچہ بات چیت نہ ہوئی ہو، اور ایک دوسرے کو دیکھنا بھی شامل ہے، دور سے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ صحابی بن گیا، یا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ بھی صحابی بن گیا، یہ خود ہو یا دوسرے کے ذریعے سے ہو۔
آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والتعبیر باللقی اولی من قول بعضهم الصحابی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ملاقات کی جو تعبیر ہے یہ زیادہ بہتر ہے بعض حضرات کے اس قول سے کہ صحابی، انہوں نے صحابی کی تعریف یہ کہ صحابی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. یہ تعریف بھی درست ہے، لیکن متقدمین علماء کرام اکثر صحابی کی تعریف اس طرح ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ تعریف بھی درست ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہوتا ہے. لیکن بعد کے علماء کرام بعد کے زمانے میں تعریفات میں قیود اور اس کو جامع معنی بنانے میں بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے. اس لیے نبی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مناسب ہے. اس سے وہ حضرات من رأى النبی میں وہ حضرات نکلیں گے جن کی بینائی نہیں تھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، اور ملاقات میں وہ داخل ہو جائے گی. لأنہ، کیونکہ وہ تعریف یخرج ابن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم کو نکالے گا، ونحوہ من العمیان، اور جیسے اور جو اندھے صحابہ کرام ہیں جو بینائی سے محروم صحابہ کرام تھے، وہم صحابۃ بلا تردد، حالانکہ بلا شک و شبہ وہ صحابہ کرام ہیں. اور جو حضرات صحابی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر بھی رؤیت سے اہم ہے، یعنی اگر بینائی ہے تو رؤیت، اور اگر بینائی نہیں ہے تو یہ مجلس اور پاس ہونا یہ بھی کافی ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ لقی کی تعریف اگر آدمی کرے تو اس قسم کی تعویلات کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تعریف میں جو لقی کی شرط ہے یہ جنس ہے، اور باقی اس کے لیے فصل ہے. جیسے کہ ہم منطق میں تعریف میں جو حد کی تعریف کرتے ہیں چیز فصل ہے، جنس ہے، اور پھر باقی چیزیں اس کے لیے فصل بناتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح تعریف میں کی ہے. اس سے معلوم ہوا ہے کہ کئی جگہ اس کتاب میں علم منطق کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہے، تو علم منطق کو اس وجہ سے پڑھایا جاتا ہے کیونکہ اس کی اصطلاحات دوسری کتابوں میں ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال من لقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنس ہے. آگے پہلی قید جو ہے مؤمنن بھی، کہ وہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو. لہٰذا اس سے وہ نکل جائیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو کی تھی لیکن فی حال کونہ کافرا، اس وقت ملاقات کی تھی جبکہ وہ کافر تھا، تو لہٰذا اس سے مسلمان وہ صحابی شمار نہیں ہوگا. قولی بھی، یہ بھی ایک قید ہے، یعنی ایمان لایا ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو. فصل ثانی یخرج من لقیہ مؤمنا لیکن بغیرہ من الانبیاء، بھی سے یہ دوسری فصل ہے، اور اس سے وہ شخص نکل جائے گا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو کی تھی ایمان کی حالت میں، اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، انبیاء کرام پر ایمان لایا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، مثلا وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، تو وہ بھی صحابی کی تعریف سے نکل جائے گا. اب ان دونوں کے درمیان میں ایک اور شخصیات آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا ہو، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، تو آیا وہ اس میں صحابی میں شمار ہو؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو سوالی انداز میں ذکر کیا ہے، اور پھر بالجزم حکم نہیں لگایا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس میں یہ بات قابل غور ہے. فرماتے ہیں لیکن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعث فيه نظر، آیا یہ تعریف اس شخص کو بھی نکالے گا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ ملاقات کی تھی ایمان کی حالت میں، ان کو یہ یقین تھا کہ یہ ان قریب مبعوث ہوں گے اور یہ نبی بن کر آئیں گے، اور پھر وہ وفات پا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی پیغمبری کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا. ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشنگوئی کی تھی کہ یہ نبی بنے گا. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے فیہ نظر، یعنی یہ بات قابل غور ہے، اور یعنی ان کے نزدیک یہ کہ یہ صحابی کی تعریف میں شمار نہیں ہوگا. نیچے نور الدین عطر صاحب بھی یہی فرماتے ہیں ھذا لیس صحابیا لأنه لا ينطبق علیہ تعریف الصحابی، یہ صحابی نہیں ہوگا کیونکہ اس پر صحابی کی تعریف صادق نہیں آتی. چوتھی قید حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وقولی ومات علی الاسلام فصل ثالث یخرج من ارتد بعد ان لقیہ مؤمنا ومات علی الردۃ کعبید اللہ بن جحش وابن خطل.
اور میرا یہ قول کہ اس کی وفات بھی اسلام پر ہوئی ہو، یہ تیسری فصل ہے۔ اس سے وہ شخص نکلے گا جو مرتد ہوا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے کے بعد، اور وہ پھر مرتد ہونے ارتداد پر اس کا انتقال بھی ہوا ہو، جیسے عبید اللہ بن جحش اور ابن خطل۔ تو بعض ایسے بد نصیب تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا اور پھر اس کے بعد مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے پر ان کا انتقال ہوا۔ تو ایسے بعض ہے، بعض کم نصیب، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صحابی کی تعریف میں شمار نہیں ہوگی۔ ان کی مثالیں انہوں نے عبید اللہ بن جحش سے دی ہے اور ابن خطل سے دی۔ آگے فرماتے وقولی ولو تخللت ردت، اگرچہ بیچ میں ردت ارتداد آئے، یعنی بین لقی لہو مؤمنا به و بین موته علی الاسلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے کے درمیان اور اسلام پر ان کی انتقال ہونے کے درمیان اگر بیچ میں ارتداد آ جائے تو اس سے بھی وہ صحابی بنے گا۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر ایمان لایا، صحابی بنا، اس کے بعد مرتد ہوا، لیکن دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، اب اسلام پر ان کا انتقال بھی ہوا، تو آیا یہ صحابی میں شمار ہوگا؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ صحابی میں شمار ہوگا۔ یعنی مرتد ہونے کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، تو مرتد ہونے کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو سابقہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، وہ دوبارہ واپس وہ جو عہدہ ہے، وہ جو منصب ہے، وہ جو خصوصیت ہے، وہ دوبارہ اس کو مل جائے گا۔ فإن اسم الصحبة باق له، کیونکہ صحابیت کا نام باقی ہے، سواء رجع الى الاسلام فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، برابر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کی طرف لوٹ آیا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور پھر برابر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے اس آخری شق کے لیے الاصح کا لفظ استعمال کی کہ یہ اصح مسلک کے مطابق ہے۔ تو جہاں بھی اصح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک مرتد ہو جائے، مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کرے تو صحابیت کا جو شرف ہے اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اشارۃ الی الخلاف فی المسئلہ، یہ اس مسئلے میں اختلاف کی طرف اشارہ ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے پہلے مسلک کو راجح قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں۔ ويدل على رجحان الأول قصة أشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج حديثه في المسانيد وغيرها۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اصح مسلک والوں کے لیے دلیل یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے مسلک کے راجح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، صحابی تھے، لیکن پھر مرتد ہو گئے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو یعنی قید کر کے لایا گیا، یہ دوبارہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے اسلام قبول کیا اور ان کی نکاح کرائی اپنی بہن کے ساتھ، اور ان کو تمام مورخین نے صحابہ کرام میں ذکر کیا ہے، کوئی بھی ان کو صحابہ کرام میں ذکر کرنے سے پیچھے نہیں ہوا، اور نہ ان کی روایت کو مسانید کے طور پر ذکر کرنے سے پیچھے ہوا ہے۔ یعنی جب جن حضرات نے صحابہ کرام کی احادیث کے طور پر کتابیں لکھی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ، تو انہوں نے ان کی حدیث کو بھی مسند کے طور پر ذکر کیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو باتیں دلیل ہے کہ وہ صحابہ کرام کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے اور ان کے مسانید کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے اصح مسلک یہ ہے کہ یہ بھی صحابی ہوگا۔ اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، تو یہاں نور الدین عطر صاحب نے وہ اختلاف بیان کیا ہے، اور فرمایا ھذا عند الشافعیۃ، یہ جو مسلک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا یہ شوافع کا مسلک ہے۔ وعند الحنفیۃ والمالکیۃ تسقط صحبته الا اذا عاد الى الاسلام ورأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثانیۃ بعد اسلامہ۔ احناف اور مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کی صحابیت ساقط ہو جائے گی، ہاں اگر یہ دوبارہ مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو،
اسلام کے بعد تو پھر اس کی صحابیت برقرار رہے گی، ورنہ اس کی صحابیت باقی نہیں ہوگی۔ یا پھر نور الدین اتر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے دراصل ایک اور اصولی مسئلے پر متفرع ہے۔ ایک اور اصولی مسئلہ ہے احناف اور مالکی اور شوافی کا ارتداد کے بارے میں، کہ آیا ارتداد اس سے عمل مکمل ضائع ہو جاتا ہے؟ یعنی اس پر تو اتفاق ہے کہ ارتداد سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، جیسے اسلام سے سابقہ جتنے گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اس طرح ارتداد سے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب مثلا یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک بندے نے 50 سال نمازیں پڑھی ہو تو اب اس کو تو بہت زیادہ ثواب ملنا چاہیے، لیکن آخر میں مرتد ہوا تو اس کے 50 سال کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے دوبارہ اسلام قبول کیا تو آیا اس کے جو 50 سال کے پچھلے اعمال تھے وہ دوبارہ اس کو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جو اعمال تھے پرانے وہ معلق تھے، لٹکے ہوئے تھے، جب دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا ہو تو وہ دوبارہ مقبول شمار ہو جائیں گے۔ لیکن دوسرے حضرات احناف اور مالکیہ کہتے ہیں کہ ارتداد مرتد ہونے سے ہی تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ دوبارہ درست نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ اس اصولی مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے اس صحابیت والے مسئلے پر بھی فرق پڑا، لہٰذا یہ احناف اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک صحابی تھا اور وہ مرتد ہوا تو اس کو جتنے بھی شرف حاصل تھے، چاہے وہ نماز اور اعمال کی وجہ سے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی وجہ سے صحابیت کا جو شرف تھا، وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا۔ اب دوبارہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو صحابی تو شمار ہو جائے گا، لیکن اس کے بغیر شمار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، نور الدین اتر صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ بھی وہ مقام ہے جس میں یعنی اصول حدیث والے اور دیگر فقہاء کا آپس میں اختلاف ہے۔ فرماتے والمسألة فرع على الخلاف في الردة هل تحبط العمل بمجرد حصولها أو تحبطه إذا استمر صاحبه عليه إلى الموت، الحنفية والمالكية على أنها تحبط العمل بمجرد حصولها عياذا بالله تعالی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارتداد بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کفر بھی سخت گناہ ہے لیکن ارتداد اس سے بھی سخت گناہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اور وہ اس نے اسلام کے دلائل کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد وہ پھر اسلام سے نکلتا ہے، تو یہ بہت گناہ و جرم ہے۔ نور الدین اتر صاحب نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے استدلال کا جواب بھی دیا ہے، وقد يقال في الاشعث ان تخریج حدیثی لکونه متصل السند ولم يعتبر صحابیا اصطلاحا، اور جہاں تک کہ اشعث بن قیس کی احادیث کو بطور مسند نقل کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ متصل السند ہے، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احادیث براہ راست سنی تھی، تو اسی وجہ سے ہم اس کو منقطع شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی سند کے لحاظ سے، لیکن صحابیت کے لیے صحابیت کا جو شرف ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، وہ ارتداد کی وجہ سے اس کا جو مقام ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ باقی ان کا ذکر صحابہ کرام والی کتابوں میں کیا گیا ہے، تو یہ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ خود بیان فرماتے ہیں کہ بہت ساری حضرات کا صحابہ کرام والی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ صحابی بلکہ وہ صحابہ کرام کے زمانے میں رہتے تھے، اور بس صرف ان سے کچھ یعنی ان چیزیں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دوری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے، اس لیے ان کو بھی صحابہ کرام میں شمار کیا جاتا ہے، تو اس طرح ان کو بھی صحابہ کرام میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ صحابی کی تعریف سے متعلق باتیں تھی، انشاءاللہ صحابی سے متعلق مزید کچھ باتیں اگلے سبق میں بیان فرمائیں گے۔